السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کو ویلکم. میرے چینل پر خوش آمدید. آپ کا بہت بہت شکریہ آپ میرے چینل پر آئے. آپ کو اللہ تعالیٰ صحت والی زندگی عطا کرے, آپ کو خوش و آباد رکھے. اگر میرے چینل پر آتے ہیں تو پلیز 5 منٹ کی ویڈیو ضرور واچ کر کے جائے کریے. اپنی بہن پر اتنی مہربانی ضرور کیا کرے. میں اتنی محنت کرتی ہوں صرف آپ کے لیے بغیر ٹائمر کے ویڈیو بھی بناتی ہوں کہ آپ کے وقت کا ضائع نہ ہو اور آپ کو جلدی جلدی سوال کے ساتھ جواب بھی مل جائے. سوال ہے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دورانیہ کتنے سال کا تھا؟ جواب 2 سال کا. سوال, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا لقب کیا تھا؟ جواب صدیقہ. سوال, حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لقب کیا تھا؟ جواب اسد اللہ. سوال, حضرت زید بن ثابت کو کیا ذمہ داری دی گئی تھی؟ جواب قرآن کو جمع کرنے کی. سوال, جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ جواب 313. حضرت یوسف علیہ السلام کا مشہور خواب کون سا تھا؟ جواب 11 ستارے, سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں. سوال, حضرت سلیمان علیہ السلام کو کس چیز پر اختیار دیا گیا؟ جواب ہوا اور جنات. سوال, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا معجزہ کیا تھا؟ جواب وہ اژدہا بن جاتا تھا. سوال, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس نے صلیب پر چڑھایا؟ جواب رومی سپاہیوں نے, لیکن انہیں اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کس نے ڈالا تھا؟ جواب نمرود نے. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کس جرم میں ملوث تھی؟ جواب ہم جنس پرستی میں. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کس پہاڑ پر جا کر رکی تھی؟ جواب کوہ جوتی پر. سوال, حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا کیا نام تھا؟ جواب قوم عاد. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو کس نے ہلاک کیا؟ جواب زلزلوں نے. سوال, حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے کا کیا نام تھا؟ جواب حضرت یحییٰ علیہ السلام. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کس نے شہید کیا؟ جواب بادشاہ ہیرودوس نے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد کا کیا نام تھا؟ جواب حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا. سوال, حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام تھا؟ جواب حضرت سارہ رضی اللہ عنہا. سوال, اسماعیل علیہ السلام کو کہاں ذبح کرنے کا حکم دیا؟ جواب میدان منی میں. سوال, حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے کیوں نکالا گیا؟ جواب شیطان کے بہکانے کی وجہ سے. سوال, حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کس مٹی سے ہوئی؟ جواب زمین کی مختلف مٹیوں سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی. سوال, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیدائشی سال کون سا تھا؟ جواب 570 عیسوی. سوال, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جو ان کے سب سے بڑے مخالف تھے وہ کون تھے؟ جواب ابو لہب. سوال, حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے والد کا کیا نام تھا؟ جواب خویلد بن اسد. سوال, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کیا لقب تھا؟ جواب حضرت ابو رضی اللہ عنہ کا لقب صدیق یعنی حضرت ابو بکر صدیق تھا. سوال, آیت الکرسی کو کس طرح پڑھنے سے بلکہ فائدہ نہیں نقصان ہوتا ہے؟
جواب: آیت الکرسی کو پڑھنا ہمیشہ برکت اور حفاظت اور فائدے کا سبب بنتا ہے۔ آیت الکرسی ہمیں شیطانوں سے دور رکھتی ہے۔ آیت الکرسی ایک مبارک آیات ہے جو قرآن پاک کی سورۃ البقرہ میں ہے۔ اس کو پڑھنے سے اللہ کی حفاظت اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ البتہ آیت الکرسی یا قرآن پاک کے کوئی بھی آیات کو کسی بد نیت سے پڑھنا اور بے ادبی سے پڑھنا مناسب نہیں، کیونکہ یہ قرآن کے ادب کے خلاف ہے۔ اگر کوئی شخص اسے غلط نیت کسی منفی مقصد کے تحت پڑھتا ہے تو روحانی طور پر نقصان اٹھاتا ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز کون سی پڑھائی تھی؟ جواب: مغرب کی نماز۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں قابیل نے حابیل کو کس چیز سے قتل کیا تھا؟ جواب: پتھر سے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ایمان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل ایمان یہ ہے کہ تمہیں اس بات کا یقین ہو کہ تم جہاں بھی ہو خدا تمہارے ساتھ ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت اور یاسین سورت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت اور یاسین سورت کے بارے میں فرمایا کہ یہ میری امت کے ہر دل میں سورۃ یاسین ہو۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غم اور پریشانی کو خوشی میں بدلنے کا کیا طریقہ ارشاد فرمایا؟ جواب: خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ صبر کرنے سے بھی پریشانی کم ہوتی ہے۔ شکر کرنا، شکر انسان کو خوشی میں بدل دیتا ہے، کیونکہ شکر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے جو ہمارے خوشی میں بدل سکتا ہے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کس نے سے پوچھا کہ اگر کوئی ہم نے اپنا بھول جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کوئی اپنا ہو تو کبھی نہیں بھولتا اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ بے شک یہ بالکل صحیح بات۔ سوال: حدیث کے مطابق کون سی وہ 3 چیزیں ہیں جو کوئی دے تو قبول کرنے کا حکم ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں اگر کوئی دے تو اس سے منع نہ کرو۔ پہلا خوشبو، دوسرا تکیہ، تیسرا دودھ۔ سوال یہ ہے، بتائیے کہ حدیث کے مطابق قبر کا عذاب کس وجہ سے ہوتا ہے؟ جواب: قبر کا عذاب اکثر پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے۔ پیارے دوستو، جب بھی ہم واش روم میں جاتے ہیں ہمیں پیشاب کی چھینٹوں سے ضرور بچنا چاہیے، یہ ناپاک ہوتی ہیں۔ بعض لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے۔ سوال ہے، حدیث کے مطابق اکثر منزل پر جلد پہنچنا ہو تو کس وقت سفر کرنا چاہیے؟ جواب: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات میں سفر کرو، زمین رات کو لپٹتی ہے، یعنی جلدی مسافت طے ہوتا ہے۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل مومن کس شخص کو قرار دیا؟ جواب: کامل مومن وہ ہے جو خوش اخلاق ہو اور گھر والوں سے نرم سلوک کرنے والا ہو۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کی کون سی چیز مشترکہ ہے؟ جواب: تمام مسلمانوں کی چیز مشترکہ یہ ہے کہ اسلام، ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب بہن بھائی ہیں۔ پیارے دوستو، میری ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و آباد رکھے، ہسدے وسدے آباد رہو تے مینوں بھی لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریا کرو۔ اللہ حافظ۔